آج کے دور میں انسان کو سب سے بڑا دھوکہ اس کی آنکھیں دیتی ہیں۔ کھانے سے لے کر کپڑوں تک اور دوائیوں سے لے کر ٹیکنالوجی تک ہر چیز اصل اور نقل میں تقسیم ہو چکی ہے۔ مارکیٹ میں ہر جگہ جعلی چیزوں کا سیلاب ہے اور اکثر ہمیں خود سمجھ نہیں آتا کہ کون سی چیز اصل ہے اور کون سی محض نقل۔ جب روزمرہ کی عام چیزوں میں اصل کی ضمانت نہیں تو ذرا سوچئے کہ عالمی سیاست میں یہ کھیل کتنا خطرناک ہو چکا ہے۔ اگر دودھ، دوائی، سونا اور یہاں تک کہ شناخت بھی جعلی ہو سکتی ہے تو پھر طاقتور رہنما کیوں نہیں؟ یہی وہ سوال ہے جو دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے دل میں خنجر بن کر پیوست ہے۔ جب پیوٹن کے چہرے میں باریک تبدیلی یا کم جونگ ان کی اچانک وزن میں کمی یا اضافہ دکھائی دے تو شک ضرور پیدا ہوتا ہے، کیا یہ اصل ہے یا ڈبل؟ کیا ہم ٹی وی پر جن رہنماؤں کی تقریریں دیکھتے ہیں وہ واقعی وہی ہیں یا کہیں پس پردہ کوئی اور دوسرا کھیل چل رہا ہے؟ جب ہر چیز نقل ہو سکتی ہے تو انسان بھی کیوں نہیں؟ یہ سوال ہمیں ایک ایسی تاریک دنیا میں لے جاتا ہے جہاں اصل چہرے کم اور نقاب زیادہ ہیں اور حقیقت شاید وہ نہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پچھلے کئی دہائیوں سے عالمی سیاست میں طاقتور رہنماؤں کے حوالے سے ایک پراسرار تصور گردش کر رہا ہے جسے باڈی ڈبل کہا جاتا ہے۔ باڈی ڈبل دراصل ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو کسی طاقتور یا مشہور شخصیت کی شکل، لباس، حرکت اور بعض اوقات آواز کی نقل کرتا ہے تاکہ عوام، میڈیا یا مخالفین کے سامنے اصل رہنما کی غیر موجودگی یا کمزوری چھپی رہے۔ یہ تصور نیا نہیں ہے بلکہ تاریخ میں کئی ایسے رہنما سامنے آئے ہیں جن پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ عوامی تقریبات یا سرکاری مواقع پر اپنے ڈبل کا استعمال کیا کرتے تھے۔ اگر ابتدائی مثالوں کی بات کریں تو سوویت یونین کے رہنما جوزف اسٹالن کا نام سب سے پہلے آتا ہے، جن پر دعویٰ کیا جاتا تھا کہ وہ اہم جلسوں میں اپنے ڈبل استعمال کرتے تھے تاکہ کسی بھی غیر متوقع خطرے یا سیاسی دھچکے کے دوران ان کی حفاظت ممکن ہو سکے اور عوامی تاثر بھی قائم رہے۔ اسٹالن کے ڈبل نہ صرف ظاہری شکل میں ان کی نقل کرتے تھے بلکہ ہاتھ ملانے کے انداز، چہرے کے تاثرات اور مخصوص حرکات میں بھی ان کی بہت مشابہت رکھتے تھے۔ اسی طرح صدام حسین کے بارے میں بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ کئی مواقع پر ڈبل کا استعمال کیا کرتے تھے۔ صدام کے ڈبل بعض عام تقریبات، فوجی پریڈز یا عوامی جلسے میں ان کی جگہ نظر آتے تھے تاکہ دشمنوں کو پتہ نہ چلے کہ وہ اصل طور پر موجود نہیں ہے۔ تاریخی ریکارڈ کے مطابق یہ ڈبل اکثر انتہائی تربیت یافتہ اور مخصوص جسمانی حرکات اور انداز میں پختہ ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بعض فوجی عامر یا مضبوط سیاسی رہنماؤں کے بارے میں بھی یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ وہ عوامی تاثر قائم رکھنے یا اپنی حفاظت کے لیے ڈبل استعمال کیا کرتے تھے، مگر زیادہ تر یہ دعوے قیاس اور افواہ تک ہی محدود ہیں۔ تو ناظرین، روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے حوالے سے باڈی ڈبل استعمال کے دعوے سب سے زیادہ متنازع ہیں اور عالمی میڈیا میں بار بار گردش بھی کرتے رہتے ہیں۔ سن 2022 میں یوکرین کے سربراہ فوجی انٹیلیجنس کیرولو بوڈیانو نے دعویٰ کیا کہ پوٹن کم از کم 3 ایسے باڈی ڈبل استعمال کرتے ہیں جو پلاسٹک سرجری اور مخصوص تربیت کے ذریعے ان کی شکل، چہرے کے تاثرات، حرکات اور جسمانی زبان کی نقل کرتے ہیں۔ بوڈانو کے مطابق یہ ڈبل پہلے خصوصی تقریبات میں استعمال ہوتے تھے لیکن اب یہ معمول کا حصہ بن چکے ہیں اور بعض مواقع پر عوام اور میڈیا کو یہ احساس بھی ہو جاتا ہے کہ یہ اصل پیوٹن نہیں ہے بلکہ ان کا ڈبل ہے۔ ان دعووں کے مطابق یہ ڈبل نہ صرف شکل میں بلکہ حرکات، ہاتھ ملانے کے انداز، قد، جسمانی حرکات اور یہاں تک کہ کانوں کی شکل پر بھی پیوٹن سے مشابہت رکھتے ہیں۔ بعض مواقع پر یہ فرق صرف باریکیوں کی وجہ سے ہی محسوس ہوتا ہے لیکن زیادہ تر لوگ فوری طور پر انہیں پہچان نہیں پاتے۔ ان دعووں کے مطابق بعض مواقع پر پیوٹن کے حقیقی فیصلے یا سیاست میں اہم کردار ڈبل کے ذریعے چھپایا جاتا ہے تاکہ عوام، مخالفین یا عالمی برادری کے سامنے طاقت کا تاثر بھی برقرار رہے۔ لیکن ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ ماہرین اور فیس چیکنگ ویب سائٹ نے اکثر ان دعووں کی حقیقت پر سوال ضرور اٹھایا ہے۔ اسی طرح شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے حوالے سے بعض افواہیں اور تصاویر ہمیشہ گردش کرتی رہتی ہیں کہ ان کے ڈبل یا لک الائکس موجود ہیں۔ بعض مشہور امپرسونیٹرز جیسے ہاورڈ ایکس نے تفریحی یا سیاسی تقریبات میں کم جونگ ان کی نقل کی ہے لیکن یہ عوامی ڈبل یا سرکاری ڈبل کے طور پر نہیں تھے۔ ان کا مقصد زیادہ تر عوام کی تفریح یا میڈیا شو کی تشکیل تھا، نہ کہ ریاستی یا سیاسی کارروائی۔ تاہم شمالی کوریا کی مکمل خفیہ نوعیت اور میڈیا پر سخت کنٹرول کے باعث حقیقی معلومات تک رسائی بہت محدود ہے۔ اس لیے بعض تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ کم جونگ ان کے حوالے سے دعوے بھی قیاس اور شکوک کی حد تک موجود ہیں۔ تاریخی طور پر اگر دیکھا جائے تو طاقتور رہنماؤں کی حفاظت، عوامی تاثر قائم رکھنے یا سیاسی مقاصد کے لیے باڈی ڈبل کا استعمال ایک ممکنہ حربہ ضرور رہا ہے لیکن اس پر مبنی دعوے ہمیشہ درست نہیں ہوتے۔ بعض اوقات یہ دعوے جنگ، پروپیگنڈے یا میڈیا کے تجزیے کا حصہ ہوا کرتے ہیں۔ اسی لیے بغیر شفاف اور آزاد تحقیقات کے کسی بھی دعوے کو قطعی طور پر قبول کرنا دانشمندی نہیں ہے۔ باڈی ڈبلز کے استعمال کے کئی ممکنہ فائدے
फायदे हो सकते हैं, जैसे रहनुमा की हिफाजत, अवामी तासुर कायम रखना, बीमारी या गैर मौजूदगी को छुपाना या प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करना। मगर इसके साथ खतरात भी हैं, जैसे अवामी एतमाद का नुकसान, शफाफियत में कमी, अखलाकी और सियासी बदनामी और दाखिली सिक्योरिटी खतरात। अगर डबल की शिनाख्त हो जाए या गलत तासुर फैल जाए तो आवाम की तवक्कुआत और सिक्योरिटी दोनों मुतासिर हो सकते हैं। तो दोस्तों, मौजूदा दौर में पुतिन और किम जोंग उन जैसे रहनुमाओं के हवाले से ये दावे अक्सर मीडिया, इंटरनेट और अवामी तबसरों का हिस्सा रहे हैं, लेकिन हकीकी सबूत या सरकारी तस्दीक के बगैर ये सब क़यास आराइयां हैं। तज्जियाकारों के मुताबिक बेहतर यही है कि हम इन दावों को मुमकिनात के हद तक कबूल करें, मगर इन्हें हतमी हकीकत न समझे। मीडिया और आवाम दोनों के लिए जरूरी है कि मालूमात की जांच पड़ताल करें और बगैर तस्दीक के क़यास को आम न किया जाए। इसके अलावा आलमी सियासत में दीगर रहनुमाओं के हवाले से भी तारीखी दावे मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर मिस्र के साबिक सदर हुस्नी मुबारक, लीबिया के मोअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी और चीन के बाद साबिक रहनुमाओं के बारे में भी अफवाहें गर्दिश करती रही हैं कि बाद मौके पर डबल इस्तेमाल करते थे। ताहम ज्यादातर दावे दुश्मनी या प्रोपेगेंडे के तहत फैलाए गए हैं और हकीकी शवाहिद से साबित नहीं हुए हैं। तो नाज़रीन, बॉडी डबल्स के इस्तेमाल के दावे न सिर्फ सियासी असर और रसूख को छुपाने के लिए आते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात ये अवाम के सामने ताकतवर तासुर कायम रखने, दुश्मनों को उलझाने और हसास सिक्योरिटी उमूर में रुकावट डालने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तारीख में भी यही देखा गया है कि बाज़ औक़ात ये दावे दाखिली या खारजी मुखालफिन के प्रोपेगेंडे का हिस्सा हुआ करते हैं, ताकि रहनुमाओं के फैसले या मौजूदगी पर शक पैदा किया जा सके। मौजूदा आलमी मंजरनामे में रूस और शिमाली कोरिया के हवाले से ये शकूक सबसे ज्यादा गर्दिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात भी अहम है कि जदीद टेक्नोलॉजी जैसे डीप फेक और मसनूई ज़हानत की मदद से आप तस्वीर, वीडियो और आवाज में तब्दीलियां कर सकते हैं, जिससे बॉडी डबल्स के दावों की तरदीद या तस्दीक मजीद पेचीदा हो गई है। मिसाल के तौर पर सन 2023 में पुतिन ने यूक्रेन के मैरिपोल दौरे के दौरान एक सवाल का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने डीप फेक के बारे में बात की और कहा कि अगरचे लोग मेरी आवाज या शक्ल को नकल कर सकते हैं, लेकिन हकीकी फैसला और मौजूदगी सिर्फ मेरी ही है। तो नाजरीन, नतीजा ये निकलता है कि अगरचे पुतिन और किम जोंग उन के हवाले से बॉडी डबल्स के दावे मुसलसल गर्दिश करते हैं और बाज़ इंटेलिजेंस जराए उन्हें साबित करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन अवामी सतह पर कोई तस्दीक शुदा शवाहिद मौजूद नहीं है। ये तमाम दावे शकूक व शुबहात, क़यास आराइयों या बाज़ औक़ात सियासी प्रोपेगेंडे की हद तक ही हैं। बेहतर यही है कि हम इन्हें मुमकिनात की हद तक देखें, मगर कतई हकीकत के तौर पर कबूल न किया जाए। ताकतवर रहनुमाओं के हवाले से अफवाहें, शकूक, क़यास हमेशा मौजूद रहेंगे, लेकिन सच्चाई की तस्दीक तभी मुमकिन होगी जब शफाफ और मोतबर दस्तावेजी शवाहिद सामने आएंगे, जैसे आज़ादाना तहकीकात, वीडियो फुटेजेस, डीप फेक, तज्जिया या काबिल इत्तेमाद इंटेलिजेंस रिपोर्ट। लिहाजा उस वक्त तक पुतिन और किम जोंग उन के हवाले से बॉडी डबल्स के तमाम दावे शकूक और क़यास की हद तक ही महदूद रहेंगे, न कि तस्दीक शुदा हक़ाइक़ के तौर पर समझे जाएंगे।